دراصل یہ ایک اور چیز بتائیے گا کہ حرب فجار کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیے، مکہ سے 10 میل دوری پر طائف کی طرف جاتے ہوئے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے اوقاس۔ وہاں پر ہر سال یکم ذی القعدہ کو میلہ لگتا ہے، اور یہ عرب کا صدیوں سے یہ میلہ وہاں پہ لگا کرتا تھا، جس میں لوگ اپنی اشیاء کو فروخت کرتے تھے اور جس چیز کی خریداری کرنا چاہتے تھے وہ خریدتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر فنون حرب وہ بھی اپنے آزماتے تھے۔ تیر اندازی ہوتی تھی، نیزہ بازی ہوتی تھی، تلوار بازی ہوتی تھی، پہلوانی کے وہاں پر مقابلے ہوتے تھے، گھوڑوں کی دوڑ ہوتی تھی، اس میں شعر و شاعری ہوتی تھی، رزمیہ قسم کی اشعار اور نظمیں گائی جاتی تھیں۔ اسی طرح محبت کے گیت وہاں پہ گائے جاتے تھے، لوگ ایک دوسرے کے قصیدے پڑھتے تھے، اس میں ہجو بھی کی جاتی تھی۔ یعنی یہ تمام کی تمام کاروائیاں وہاں پر ہوتی تھیں، اور تمام کی تمام سرگرمیاں وہاں پر رواں دواں رہتی تھیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ارد گرد کے بادشاہان یا والی یا امیر بھی اپنا اپنا مال وہاں پہ بیچتے تھے۔ ہیرا کے حاکم نعمان بن منظر نے بھی اپنا ہر سال وہ بھی سامان اپنا بیچتا تھا، لیکن وہ راستے میں آنے والے قبائل کے لوٹ مار سے بچنے کے لیے عرب کے کسی قبیلے کا سہارا لیا کرتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس نے عرب کے ایک سردار کا سہارا لیا۔ اس سردار سے جب پوچھا گیا، وہاں پر ایک وہ دوسرا سردار بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا آپ بنو کنانہ سے بھی محافظت دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا بنو کنانہ سے بھی دیتا ہوں۔ یہ جو سردار تھا یہ قریش کا خلیف تھا جس نے اس کو تحفظ دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مال لے کر وہاں سے چلا تو بنو کنانہ کے علاقے میں پہنچا، تو وہاں پر براز نے بنو حوازن کے اروا کو، جو جس کی محافظت میں وہ قافلہ نعمان بن منظر کا آ رہا تھا، اسے وہاں پر قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کے سارے مال کو لے کر خیبر پہنچ گیا۔ اب بنو حوازن کو بعد میں پتہ چلا تو یہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے 2 افراد وہاں پہ پہنچے، خیبر پہنچے۔ خیبر میں سب سے پہلے ان کا ٹاکرا جس شخص کے ساتھ ہوا وہ براز ہی تھا۔ براز سے انہوں نے پوچھا کہ تم براز کو جانتے ہو جو یہاں پر آیا خیبر میں؟ اس نے کہا یہاں خیبر میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص اس طرح لٹیرا لوٹ کر مال آیا تھا تو خیبر والوں نے اسے گھاس نہیں ڈالی، ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہوگا۔ اس نے کہا ہمیں اس تک لے جاؤ۔ اس نے ٹریپ کیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، اس سے جان چھڑاؤ ہماری بھی اور تمہاری بھی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ قتل ہو جائے۔ خیر ان میں سے ایک کو ساتھ لے کے گیا، دوسرے کو کہا کہ تم یہیں رہو اونٹوں کے ساتھ۔ اسے کہا کہ تم بہادر ہو، تم وہاں اسے قتل کر لو گے، خود میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تلوار۔ وہ گیا اور جا کر اسے کہا کہ تمہاری تلوار تیز ہے، یہ دیوار کے پیچھے ہے، اسے قتل کر سکے؟ اس نے کہا تیز ہے۔ اس نے کہا دکھاؤ ذرا کتنی تیز ہے، تو لے کر اسی کو قتل کر دیا، اس دیوار کے پیچھے اسی تلوار کو کھڑا کر دیا۔ واپس دوسرے کے پاس آیا، کہنے لگا کہ تمہارا جو ساتھی تھا وہ تو بڑا بزدل نکلا وہاں پر، اسے تو اس نے مار دیا ہے، اور تم بہادر ہو تو تم جا کے بدلہ لے لو۔ اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے اونٹ اکیلے ہیں۔ اس نے کہا تمہارے اونٹ ڈبل دوں گا میں اگر تمہارے اونٹوں کو نقصان ہوا، آؤ میں تمہیں لے کے جاتا ہوں، وہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ ہے اور اکیلا ہے۔ اس نے کہا اچھا، چلا گیا۔ یہ بھی دھوکے سے لے کے گیا نا اسے، پہلے کو بھی اور دوسرے کو بھی، اور خود ہی تھا، وہ براز تھا، اسی نے پھر قتل کیا اسے نا۔ دھوکے سے لے کے گیا، اسے بھی ساتھ لے کے گیا، اور اسے بھی ٹریپ کر کے اسے کہا کہ یہ دیکھو آگے بڑھو، یہ یہاں پر ہے۔ وہ جو ہی آگے اس نے قدم اٹھائے تو تلوار اس نے پیچھے جہاں سے چھپا کے رکھی تھی وہیں سے تلوار اٹھائی اور اسے بھی قتل کر دیا۔ اب سارے واقعے کی خبر قریش کو پہنچی۔ قریش چونکہ بنو حوازن کے حلیف تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ جب بدلہ لینے کی بات آئی تو پھر اسی اوقاس کے میلے میں وہاں پر ایک اور بھی بھگدڑ ہو گئی، کسی نے شور شرابہ کر دیا، جی حوازن کی خاتون کو کسی نے چھیڑ دیا۔ تو قریش سمجھے کہ انہوں نے جن کے خلاف ہمارا معاملہ ہے یہ براز کی فیملی یا براز کے خاندان والوں نے کیا ہے، تو وہاں لڑائی چھڑ گئی۔ تو وہ سال، پہلا سال جو تھا قریش کے اوپر بھاری پڑا، اس لیے کہ قریش کے 100 بہادر وہاں پر مارے گئے۔ اگلے سال پھر وہاں پہ جنگ، اس جنگ میں پھر ان کے بہت بڑا نقصان ہوا قریش کا اور حوازن کا۔ تیسرے سال جنگ، تیسرے سال ان کے بنو کنانہ کو انہوں نے وہاں پر شکست دی۔ تیسری جنگ تیسرے سال کی جس میں شکست ہوئی، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 15 سال، کچھ روایتوں میں 15 سے 20 سال بھی کہا جاتا ہے، لیکن 15 سال پہ سارے متفق ہیں۔ ساری زندگی آپ اس کے بعد بھی مدینہ کی زندگی میں بھی آپ کی روایات
جو آپ کے صحابہ سے مروی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پچھتایا کرتے تھے، ملال فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں اس میں اپنے چچاؤں کو بچانے کے لیے تیر بھی ان کو نہ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کسی پر تیر چلایا، نہ تیغ چلائی، نہ تلوار کا حملہ کیا، بس اتنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے چچاؤں کی طرف آتے ہوئے تیروں کو میں روکتا تھا اور پھر انہیں اکٹھا کر کے اپنے چچاؤں کو دیتا تھا، وہ چلے پہ چڑھا کر اس کے بعد دوسروں کی طرف پھینکتے تھے۔ اگلے سال پھر اس جنگ کا خاتمہ ہو گیا، اس لیے کہ بنو قریش کے ہی ایک سردار نے جا کر کہا کہ تم لوگ کیوں آپس میں لڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ لڑیں۔ بہرحال وہاں پر انہوں نے ان کے درمیان صلح کروا دی۔ تو یہ تھی حرب الفجار، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل رہے۔ یہ آپ کی جوانی کے ایام میں سے ایک واقعہ ہے۔ جی، اب جو فجار کی بات ہے، یہ فجر کی جمع ہے۔ فجر کہتے ہیں فسق کو، برائی کو، ظلم کو، تعدی کو، اور غیر حقیقت پسندانہ رویے کو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ فاجر و فاسق ہے، تو یہی فجار مین فسق کی بنیاد پر ترتیب شدہ چیز، جو فسق کی بنیاد پر تھی، ظلم پر تھی، کوئی کاز نہیں ہے اس کی۔ اب دیکھو اس کی وجہ کیا ہے، ایک شخص نے ظلم کیا، کسی کے اوپر قتل کیا اور بددیانتی کی، اس کے قافلہ لوٹا، پھر دوسروں نے اس کے بعد اس کو وجہ بنائی اور ایک دوسرے کے ساتھ مخاصمت رہی اور ایک دوسرے کے انہوں نے قتل و غارت کیا، خون بہایا۔ اب یہ جو معاملہ تھا ان کا، یہ سراسر عصبیت کے اوپر منحصر تھا، جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ علم کی کمی، علم اور بردباری کی کمی، نسلی عصبیت ان کے اندر، ناعاقبت اندیشی، قتل و غارت گری کو اپنے لیے پیشہ بنا لینا، اپنے عزیز و قارب کو بھی قتل کر دینا، ان کا بھی خون بہانا اور اس کے بعد اس پہ فخر محسوس کرنا کہ میں نے یہ کچھ کیا ہے۔ حالانکہ دیکھ لیں عرب کے رہنے والے طائف تک پھیلے ہوئے عرب میں جتنے بھی قبائل تھے، وہ سارے کے سارے بنی اسماعیل میں سے ہیں، کوئی باہر کا نہیں ہے، ایک ہی خاندان کے، لیکن ایک ہی خاندان کے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ عالم تھا وہاں پر۔ سر ایک اور سوال ہے کہ حلف فضول، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا؟ حلف الفضول کے بارے میں اس طرح ہے کہ مکہ معظمہ میں چونکہ کوئی منظم حکومت نہیں تھی، سرداری سسٹم تھا، ہر سردار اپنے قبیلے کا بادشاہ ہوتا تھا اور تمام بادشاہان سرداران مل کر اپنے لیے چیف آف چیفز کا انتخاب کرتے تھے، اینڈ ہی واز authorized person to deal in all kind of matters relating to other nations, other tribes other than Makkah. In Makkah, all tribes have their own leader. When the matter relating to outside, that came to the chief of the chiefs, he was at that time authorized and powerful to decide between. یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ مکہ میں چونکہ غیر منظم طور پر لوگ رہنے کی وجہ سے جب بھی کبھی یہاں لوگ اپنا مال یا اوقاس کے میلے میں آتے تھے یا اس کے بعد کہیں مکہ میں آ کر آپ اپنا حج کے موقع پر بھی مال و دولت یا اپنا سامان فروخت کرتے تھے یا دیگر کچھ اس طرح کے معاملات ان کے، تو ان کو کسی قسم کا تحفظ نہیں ہوتا تھا، جو زبردست ہوتا تھا جب چاہتا تھا ان سے چھین کر سب کچھ لے لیتا تھا اور اس کے بعد انہیں کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اب یہ چیز جو تھی یہ ان لوگوں کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث تھی جو لوگ باہر سے اپنا مال لے کر آتے تھے اور یہاں پر آ کر پھر وہ نہتے ہو کر، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ سب کچھ ان کا لٹ گیا، یہاں آ کر سب کچھ لٹا کر اس کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، چیختے چلاتے تھے۔ اور عرب چونکہ یہاں کے 10 پکے قبائل صرف مکہ میں رہا کرتے تھے، اگر ان میں سے کسی کے خلاف کوئی شکایت کرتا تھا تو وہ ایسے معاملات میں کبھی اس کے خلاف نہیں جاتے تھے، کیونکہ کہتے تھے یہ ہمارے اپنے چچا ماما تائی کے سارے ہیں، اس لیے ہم ان کے خلاف نہیں جائیں گے، باہر کی کوئی بات ہے تو وہاں پر ان کے خلاف ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور اگر وہ شخص زیادہ طاقتور ہوتا تو اپنے قبائل میں جا کر انہیں کہتا میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، وہ بھی جب کہتے کہ مکہ کے قبائل تو کہتے ایک آدھا قبیلہ ہو تو اس کے ساتھ لڑ بھی لیں ہم، اب 10 کے 10 اور ان کے پاس 60,000 کی آبادی ہے اور اتنے بڑا گروہ ہے تو ہم کہاں ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت ہوا کہ یمن کا ایک تاجر تھا زبیدی نام کا، وہ مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا اور اس کے بعد پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے فریاد کی وہاں پر، سب سے پہلے تو وہ اپنی فریاد لے کر اپنے قبیلے میں گیا، جب انہیں کہا تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، واپس اسی طرح چیختا چلاتا روتا ہوا واپس آیا، اور پھر مکہ میں آ کر دوبارہ ایک دوسرے تیسرے سب نے اس کا مذاق بنایا، اس نے کہا جاؤ جو کچھ ہو چکا ہے ہو گیا، اب جاؤ یہاں پہ کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ بالآخر اس نے ایک کام کیا، وہ ایک پہاڑی پہ چڑھا اور اس نے کہا اے مکہ کے لوگوں،
میں تمہارا مہمان تھا تمہارے پاس، اے قریش جو سب سے بڑے ہو تم، میں تمہارا مہمان تھا، آیا ہوں اور میں لٹ گیا ہوں۔ تم لوگ جو ساری زندگی لوگوں کے حقوق کے محافظ رہے ہو، کیا اس وقت میرا حق مجھے نہیں دلاؤ گے اس ظالم شخص سے جس نے میرا سب کچھ چھین لیا ہے؟ اب اس کی اس تقریر اور رونا دھونا، اس کا اثر یہ ہوا، زبیر بن عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے اسی وقت ٹھان لی کہ میں اس شخص کی مدد بھی کروں گا، اور انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کہ اس کی مدد کرنے کے لیے ایک وہاں پر عہد نامہ تیار کیا۔ عہد نامہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو ملا کر، اس میں کچھ قبائل کو، ایک ایسی این جی او ٹائپ جس میں انسانی حقوق کی بات کی جائے کہ ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کی مدد کی جائے گی، اور ان کی داد رسی کے لیے ہم ہر قسم کی ان کو مدد فراہم کریں گے۔ تو عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ تشریف لے گئے۔ اب عبداللہ بن جدعان چونکہ متمول شخص بھی تھا، اس نے ایک کھانا وہاں پر ضیافت کی۔ اس کھانے میں بنو ہاشم کو بلایا، بنو زہرہ کو بلایا، بنو تمیم کو بلایا اور بنو مرہ کو بلایا۔ اب ان سب کے افراد نے مل کر وہاں پر ایک عہد کیا، اور عہد کرنے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، پھر کعبہ میں آئے، اور اس کے بعد کعبہ میں آ کر انہوں نے حجر اسود اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر انہوں نے قسم کھائی کہ آئندہ آج کے بعد ہم اپنے قبائل کے خلاف بھی جو ظالم ہوگا اس ظالم کی مخالفت میں مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ جو زبیدی تاجر تھا اس کا ساتھ دینے کے لیے آس بن وائل کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اس کے مال کے پیسے دو۔ اس نے پہلے آئے مائیں شائیں کی، لیکن دیکھا کہ دیکھتے دیکھتے یہ سارے چاروں قبائل ان کے لوگ زیادہ اکٹھے ہونے شروع ہوئے، تو اس کے بعد اسے بالآخر اس شخص کو مال واپس کرنا پڑا۔ اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں، اسے کہا کہ جاؤ کہیں اور جا کے بیچ دو۔ اس میں ایک اور بھی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حلف الفضول میں موجود تھے۔ اب حلف الفضول کی وجہ تسمیہ کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ہم تاریخ کی کتابوں میں اس کا جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عہد قدیم میں بنو جرہم نے ایسا ہی ایک معاہدہ کیا تھا جس میں ظالموں کے خلاف مظلوموں کی مدد کے بارے میں کہا گیا تھا، اور اس معاہدے میں چونکہ جن لوگوں نے اس معاہدے کو اس وقت عہد نامہ کیا تھا اس میں تھا فضل بن مزالہ، فضل بن وداع اور فضل یا فضیل بن حارث۔ یہ تین افراد تھے جنہوں نے عہد قدیم میں ایک معاہدہ کیا تھا، اور اسی طرح کا معاہدہ تھا، انہی خطوط پر تھا، تو اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا تھا۔ اسی کی نسبت سے اس معاہدے کا نام بھی حلف الفضول ہی رکھا گیا۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ تینوں افراد جو فضل کے نام سے جن کا نام آتا ہے، یہ اس معاہدے میں بھی موجود تھے ان چاروں قبائل کے، اس لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مدینہ میں آپ کی حدیث مبارکہ ایک مروی ہے حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اب بھی اگر اس قسم کے معاہدے کی دعوت دی جائے تو سب سے پہلے میں ہوں گا جو اس میں شرکت کروں، اور مجھے اتنی خوشی ہے اس معاہدے کی جس میں انسانوں کے حقوق کی بات کی گئی تھی اور ظالموں سے مظلوموں کے چھٹکارے کی بات تھی، کہ مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو میں قبول نہ کروں، اور اسی معاہدے کی نو۔ ایک اور واقعہ بھی ہے جو اس معاہدے سے منسوب ہے۔ ایک بدو اپنی بیٹی کے ساتھ حج کے لیے آیا، اور مکہ کے ایک تاجر بنیا بن حجاج نے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو وہ اپنے تمام نوجوان دوستوں کے ساتھ جا کر اس کے گھر کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ کرنے کے بعد اسے کہا کہ اس کی بیٹی واپس کی جائے، اس لیے کہ وہ تاجر رو دھو رہا تھا مکہ میں کھڑا ہوا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاہدے کے تحت سارے قبائل کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد اس کے گھر کا محاصرہ کر کے اس سے اس کی بیٹی کو واپس دلایا۔ تاجر بڑا خوش ہوا، وہاں سے چلا گیا۔ اس میں ایک اور بھی واقعہ ہے۔ ابو جہل نے ایک بار ایک تاجر کا سامان خریدا، کچھ گھوڑے خریدے، اور اس کے پیسے نہیں دے رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ وہاں پہ تشریف لے گئے اور جا کر ابو جہل کو کہا کہ اس کی رقم ادا کرو۔ ابو جہل دروازے تک آیا اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو ایک دم واپس گیا اور پیسے لا کر اس تاجر کو دیے۔ دیگر جتنے بھی تھے ابو جہل کے ساتھی دوست، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، انہوں نے کہا کہ اے ابو جہل، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی مخالفت کرتا ہے اور آج اس کے کہنے پہ تم نے اس شخص کے پیسے دے دیے۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو شیر منہ پھاڑے ہوئے کھڑے تھے، اور
ایک آواز لگانے والا کہہ رہا تھا کہ ذرا بھی تامل کیا، ذرا بھی دیر کی تو چیر پھاڑ کر کھا دیے جاؤ گے۔ کتنے خوف کے مارے میں نے ادا کیے ورنہ میں نے کب دینے تھے۔